بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 4 آیات تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں سے 3 آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں اور 4تھی آیت اس دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ نمبر 1 اشرح لی صدری، نمبر 2 یسر لی امری، نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی۔ یہ 3 دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 3 دعائیں وہ مانگی ہیں جو داعی اور مبلغ کی 3 ضرورتیں ہیں۔ داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دیتا ہے اس کو خود سمجھے۔ داعی کی پہلی ضرورت کہ جس چیز کی دعوت دیتا ہے اس کو خود سمجھے۔ اگر خود سمجھے تو پھر دلائل اس کی لونڈیاں بنتی ہیں، اور اگر نہ سمجھے تو پھر یہ خود لونڈا بنتا ہے۔ میری باتیں آپ کو مذاق لگے گی لیکن میں بالکل حقائق کی بات کرتا ہوں۔ اگر بات کو سمجھ جائے تو پھر عقلی دلیلیں اس کے لیے لونڈیاں بنتی ہیں، دلیل پہ دلیل، دلیل پہ دلیل وہ چلاتا ہے۔ میری بات پر یقین نہ آئے تو حکیم علامہ تھانوی کے خطبات پڑھیں، حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ خطبات پڑھیں، حضرت نانوتوی حضرت مدنی رحمہ اللہ کے علوم کو پڑھیں، پھر آپ کو میری بات پر یقین آئے گا۔ اگر اپنی بات سمجھ آ جائے تو عقلی دلائل لونڈیاں بن جاتی ہیں، اور اگر بات سمجھ نہ آئے تو خود لونڈا بنتا ہے۔ بس کوئی ادھر لے جا رہا ہے، کوئی ادھر لے جا رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر۔ بات تو سمجھ آئی نہیں ہے۔ 8 سال ادھر پڑھا ہے، ایک دورہ تفسیر ادھر کیا، ان کا ہو گیا۔ وہاں سے کھس کا ایک سیڑھی پڑھی دیکھی تو ان کا ہو گیا۔ وہاں سے کسی کا مناظرہ سنا تو ان کا ہو گیا، چونکہ بات سمجھا نہیں تھا۔ تو داعی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس مشن کی دعوت دیتا ہے اس مشن کو خود سمجھے۔ یہ ہے اشرح لی صدری۔ رائیونڈ کی زبان میں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تبلیغ والے ایک جملہ کہتے ہیں، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے۔ یہ اشرح لی صدری کا ترجمہ ہے۔ نمبر 2 یسر لی امری، اے اللہ مجھے میرے کام کے لیے اسباب عطا فرما۔ میں اکثر طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ آیات، احادیث یا عربی اشعار کے جو میں ترجمے کرتا ہوں آپ ان ترجموں پر بہت توجہ دیا کریں۔ علمی بات کو عوامی انداز میں کہنا یہ فن ہے جو اللہ سب حضرات کو عطا فرمائے۔ یسر لی امری کا ترجمہ کیا ہے کہ میرے کام کے لیے جو مجھے اسباب چاہیے اللہ وہ اسباب عطا فرما دے۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ طلبہ سننا چاہتے ہیں، اچھا میری آواز اتنی اونچی نہیں ہے کہ میں دور تک پہنچاؤں، اس کے لیے کہتے ہیں بھی لاؤڈ سپیکر لگا لیں، یہ اسباب ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے تقریر کریں اور سعودیہ والے، انگلینڈ والے وہاں بیٹھ کے سنیں، کہتے ہیں ذرا نیٹ کو آن کریں تاکہ سنیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ یسر لی امری، اللہ میں اسباب عطا فرما۔ نمبر 3 احلل عقدۃ من لسانی، آدمی کو اپنا مشن بھی سمجھ آئے، اپنے مشن کے پھیلانے کے اسباب بھی ہوں، اور پھر اس مشن کو بیان کرنے والی زبان بھی ہو، جسے مولویت کی زبان میں کہتے ہیں اظہار ما فی ضمیر کا سلیقہ بھی ہو۔ جب یہ 3 چیزیں مل جائیں، مشن بھی سمجھ آئے، اسباب بھی موجود ہوں، اور مستقل فصیح زبان بھی مل جائے، یفقہوا قولی، یہ ان تینوں کا نتیجہ ہے، پھر امت بات کو قبول کر لیتی ہے، بات سمجھتی ہے۔ سمجھنے کا معنی قبول کر لیتے ہیں۔ تو یفقہوا قولی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ لوگ بات سمجھیں۔ نبی کا مقصد صرف سمجھانا نہیں ہوتا، نبی کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ میری بات کو قبول کریں۔ لیکن قبول کب کریں گے؟ جب سمجھ آئے تو پھر قبول کریں، سمجھ نہیں آئے تو پھر قبول آدمی کر لیتا ہے لیکن قبول کرنے میں دقت اور دشواری ہوتی ہے۔ تو یفقہوا قولی کا معنی یہ ہے کہ اللہ میری بات کو قبول بھی فرما لیں، مجھے 3 یہ چیزیں عطا فرما۔ تو آپ طلباء ہیں، میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، ہم داعی ہیں، کچھ اب داعی ہیں، کچھ بعد میں داعی بنیں گے۔ ایسے ہی ہے جسے کہتے ہیں کہ بعض فی الحال داعی ہیں اور بعض باعتبار ما یؤول الیہ کے داعی ہیں، لیکن داعی تو سب بنیں گے نا۔ جی انشاءاللہ اللہ آپ سب کو داعی بنائے۔ میں طلباء سے گزارش کرتا ہوں خطیب بن کے زندگی نہ گزارو، وائس اور مبلغ بن کے زندگی گزارو۔
خطیب بن کے زندگی گزارو گے، مفت بیان کرنا پڑا تمہیں موت نظر آئے گی، اور اگر واعظ اور مبلغ بن کے زندگی گزارو گے تو آپ جگہ تلاش کرو گے مجھے گفتگو کا موقع ملے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ خطیب دیکھتا ہے کہ کتنے پیسے ملنے ہیں، اس بیان کا فائدہ، اس کا فائدہ، اس کا فائدہ، وہ گنتی رکھتا ہے۔ اور جب آپ کسی مشن کے داعی بنیں گے تو پھر آپ کے یہاں پیسے نہیں ہوں گے، پھر آپ کا دعوت اور کاز ہوگا کہ مجھے موقع ملے اور میں تھوڑی سی بات کہہ دوں۔ اس لیے اللہ ہم سب کو داعی بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، اللہ ہمیں اس توفیق دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی ہیں۔ پہلی دعا ہے اشرح لی صدری، اللہ میرا کام میرے اوپر کھول دے، شرح صدر فرما۔ اس پر میں ہلکی سی بات کرنے لگا ہوں کہ پہلے ہم اپنے عقیدے کو سمجھیں گے تو دوسرے کو سمجھائیں گے، اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر دوسرے کو سمجھا بھی نہیں سکتے۔ سمجھیں گے، اس پر کوئی اشکال بھی کرے گا تو آپ کے لیے جواب دینا بہت آسان ہوگا، کیونکہ آپ نے عقیدہ سمجھا ہوا ہے، اور جب سمجھے ہوئے نہیں ہے پھر کوئی سوال کرے گا تو جواب دینا بہت مشکل ہوگا۔ اس پر بہت سارے عقائد اور مسائل ہیں جن پر بڑی تفصیل کے ساتھ کھل کر بات کی جا سکتی ہے، لیکن میں زیادہ مسائل اور عقائد پہ تھوڑے وقت میں تو بات نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف جسے کہتے ہیں نا اپنا فن چکھانے کے لیے 2-4 باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کو ہمارے فن کی لذت کا احساس ہو۔ ہمارا فن خشک نہیں ہے، بڑا تر ہے، لیکن ہمیں خشک کو تر کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس لیے عموماً ہمارے مناظرے کے اسباق بہت خشک ہو جاتے ہیں کہ اس خشک کو تر کرنا نہیں آتا۔ ہم ایک ایک موضوع پہ میں تھوڑی اشارے کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ذرا بات سمجھیں۔ چلیں، ایک ہمارا عقیدہ ہے، توجہ رکھیں، آپ مجھے دیکھیں نا، اس نے بولنا نہیں ہے، اس نے ریکارڈ کرنا ہے۔ بولنا تو میں نے، جو ریکارڈ کرتا ہے آپ اسے دیکھتے ہیں، جو بولتا ہے اسے نہیں دیکھتے۔ اور یہ ریکارڈنگ ہم اس لیے ساتھ رکھتے ہیں، یہ گفتگو آج ہو رہی ہے، چند دن بعد نیٹ پہ ہوگی، اس کو پوری دنیا دیکھے گی کہ مخزن میں فلاں موضوع پر بیان ہوا تھا، دنیا سنے گی۔ یہ سستا نہیں ہے، 3 لاکھ روپے کا کیمرہ ہے۔ یہ دائی کا کام ہوتا ہے اپنے سامان جمع کرنا، یہ آپ سمجھ پتہ نہیں بہت سستا ہوگا، بہت مہنگی چیزیں ہیں۔ ابھی ہم نے اسٹوڈیو لاہور شروع کیا ہے، آپ کا دارالحدیث بہت بڑا ہے، اس سے چھوٹی جگہ ہے، اور اس پہ جو کیمرے، پروجیکٹر، کمپیوٹر اور چیزیں رکھنی ہیں ان کی مالیت 60 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ چھوٹی سی جگہ ہے، 60 لاکھ روپے کے اس پہ کیمرے آنے، اور اس میں ایک بیان ریکارڈ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں سی ڈی کتنے دی؟ 30 روپے دی۔ 30 روپے دی؟ یہ تو بازار 20 روپے دی، اسے 30 روپے دیں دے، اور بھائی 30 پر جو 60 لاکھ کا خرچ ہوا ہے وہ تو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا۔ ہمارے یہاں بعض کتابیں ہوتی ہیں نا، بڑی محنت سے ہم کتاب تیار کرتے ہیں، ساتھ ہی کہتے ہیں اتنی مہنگی، حالانکہ ہماری مطبوعات مہنگی نہیں ہے۔ ایک کتاب فرقہ اہل حدیث ہے نا، بس ایک کتاب ہے ہم نے تیار کی ہے۔ میں قسم اٹھاؤں تو میں جھوٹ نہیں بولتا کہ مجھے میری کتابوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، میں قسم اٹھا سکتا ہوں مجھے نہیں پتہ۔ میں اس قدر مکتبے سے دور رہتا ہوں تاکہ کل کو ساتھی کہے نا کہ اس کا پیشہ شاید اس پر بہت پیسے کماتا ہوگا، اس کا بزنس ہے۔ کبھی آپ آئیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ 6 سال ہو گئے اور ہمارا مکتبہ 8 یا 9 لاکھ کا مقروض ہوگا۔ مجھے بعض مصنفین نے کہا جتنی کتاب تمہاری بکتی ہے تم ہر سال چاہو تو ان پرافٹ سے حج کر سکتے ہو۔ میں نے کہا جتنی کتاب میں ہدیے میں دیتا ہوں آپ کو اس کا نہیں پتہ، ایک سیٹ میں دیتا ہوں نا تو اس کی 2500 کا سیٹ ہے، پورا سیٹ پورا کتنے کا؟ جی 2.5 کا، ایک ہدیہ دے دو۔ اب صبح میں نے 2 سیٹ دیے تو کتنے کے چلے گئے؟ 5000۔ اچھا بکیں گے کتنی، پرافٹ کتنا ہوگا؟ آپ ذرا حساب لگا لیں۔ دائی بن کے جیو، پھر آپ کو جینے کا مزہ آئے گا۔ دائی نہیں بنیں گے تو پھر ایک ایک بات پہ آپ حساب کرتے رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ کتنے کا، یہ کتنے۔ میں صرف ایک مثال دے رہا تھا، ایک کتاب فرقہ اہل حدیث تیار کی ہے، اس ایک کتاب کو تیار کرنے کے لیے جتنے لاکھ روپے کی کتابیں ہمیں جمع کرنی پڑی ہیں حوالہ جات کے لیے، وہ تو گنتی میں نہیں آنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا اس کے آخر میں آپ لسٹ دیکھیں گے نا، غیر مقلدیت کے عنوان پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً ان کی 90% کتابوں کی ساری فہرست موجود ہے۔ آپ چاہیں کہ غیر مقلدین کے خلاف کتنی کتابیں ہمارے مشائخ کی، آپ ایک کتاب لے لیں، آخر میں ساری فہرست آپ کو اکٹھی مل جائے گی، آپ 100 لائبریریوں سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں اس پر کتنی محنت ہوئی ہوگی۔ فرقہ بریلویت ایک کتاب لیں، آپ ہزاروں کتابوں سے بے نیاز ہیں۔ خیر میں یہ تو عنوان کو سمجھانے کی بات نہیں، اسے درمیان میں بات آ گئی۔ ایک عقیدہ سمجھیں اور 1-2 مسئلے سمجھیں، تاکہ میں اشرح لی صدری پر بات کروں کہ اپنا موقف سمجھ آئے تو آدمی اپنا موقف دوسرے کو سمجھاتا کیسے۔ ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، یہ امت کا اتفاقی مسئلہ ہے۔ اموات، عام اموات مردے قبر میں سنتے ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں سنتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے، اختلاف عہد صحابہ سے ہے، لیکن انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔ توجہ رکھنا، انبیاء کے سماع میں
اور عام اموات کے سماع میں اختلاف. یہ کیوں ہے؟ نبی کے سماع میں اختلاف نہیں ہے، عام مردے کے سماع میں اختلاف ہے، اور اختلاف یہ عہد صحابہ کے دور سے ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ ذرا بات سمجھیں. میں صرف مسئلہ سمجھانے لگوں. میں نے صبح بھی مولانا نعمانی صاحب نے فرمایا کہ اس مسئلے پر بات کرو. میں نے 1 گھنٹہ لگایا صرف 1-2 بات سمجھانے کے لیے کہ نیند کو موت کا اور موت کو نیند کا، اس کی وجوہ تشبیہ کیا ہے. پورا گھنٹہ میں نے اس پہ لگایا. مدرسین ہوں نا، میرا اپنا ذوق ہے. طلب صرف مدرس ہوں پھر بات کرنے کا مزہ زیادہ ہوتا ہے. طلبہ ہوں پھر تھوڑا سا نیچے اترنا ہوتا ہے. عوام ہوں پھر اور نیچے اترنا پڑتا ہے. آدمی اصطلاحات کو آسان سے آسان کرتا ہے نا. مثلا ہمارا عقیدہ ہے اللہ موجود بلا مکان ہے. اللہ موجود، اس کو عام طالب علم نہیں سمجھ سکتا، استاد ہی سمجھے گا. پھر ہم طالب علم کو سمجھاتے ہیں اللہ حاضر اور ناظر ہے. اس کو طالب سمجھے گا، عوام نہیں سمجھے گی. عوام کو سمجھاتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. اب دیکھو 3 بندوں کے لیے 3 لفظ ہیں. اللہ موجود بلا مکان ہے، اللہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. تو جیسی سطح اس کے مطابق بات ہوتی ہے نا. مجھے کبھی حضرات کہتے ہیں، مجھے اپنا شکوہ رہتا ہے، ساتھی کہتے ہیں جی مولانا صاحب ایسا بیان کریں. میں نے کہا میرا بیان یہاں رکھیں، باہر میں وکیل جمع کریں، پھر ذرا بیان سنیں. آپ کے وکیل کہیں گے تمہارا وکیل بولتا ہے، جب سامنے درویش ہیں تو میں وکیلوں والا بیان کیسے کروں گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب مخزر کا سالانہ جلسہ ہو، یہ تب خوش ہوں گے نا جب آدمی بازو چڑھا کے اور پھر بازو چڑھائے. ویسے تو خوش نہیں ہوتے. میں نے 2 مرتبہ بازو چڑھایا بولا ہے، لیکن ہر ایک کا مطلب الگ الگ ہے. سمجھ آ گئی آپ؟ آدمی بازو چڑھا کے بازو چڑھائے نا تو پھر ان کو مزہ آتا ہے، ورنہ ان کو مزہ ہی نہیں آنا. نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اب میں پوری تشریح کیسے کروں؟ پہلے بازو چڑھانے کا معنی اور ہے، دوسرے بازو چڑھانے کا معنی اور ہے. نہیں سمجھ آئی؟ وضاحت کروں پھر کیسے درویش ہو تم؟ تو ان کو مزہ نہیں آنا. اور وکیلوں کا مزاج الگ ہے، پروفیسروں کا الگ ہے. لیکن آپ مجھے خانپور میں نہ وکیل دیتے ہیں نہ پروفیسر دیتے ہیں، تو قصور میرا تو نہیں ہے نا. میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں مجھے 8 مرتبہ پروفیسر اور وکیل دو اور پھر مجھے گفتگو کرنے دو. میں دیکھتا ہوں ان کالجوں میں غیر مقلدیت چلتی کیسے ہے. آپ بلاؤ تو صحیح نا. ہم اس پر محنت نہیں کرتے. قصور ہمارا نہیں ہے، قصور تو کس کا ہے؟ آپ خود اس پہ فیصلے کریں کہ مشن پھیلتا کیسے ہے. چلیں میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام کا سماع اتفاقی ہے، عام اموات کا سماع اختلافی. کیوں؟ ذرا وجہ آپ سمجھیں پھر آپ کے اوپر مسئلہ کھلے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ جب آدمی پر موت آتی ہے، جب آدمی پر موت آتی ہے اس کیفیت میں ہلکا سا فرق ہے. عام اموات کی کیفیت اور ہے اور نبی کی کیفیت اور ہے. اور یہ کیفیت اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیند میں فرق ہے تو موت اور موت میں فرق ہے. جب آپ رات سوتے ہیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم بسمک اموتو یا انامو، مرنے لگے یا سونے لگے. تو پھر انامو کو نا اموتو کیوں کہتے ہو؟ اس کا معنی یہ ہے کہ نیند کو موت کہتے ہیں. یہ معنی ہے نا. صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا یا ایقظنا. کیوں؟ رات مرے تھے یا سوئے تھے؟ الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا. یہ نہیں کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما. اس سے کیا ثابت ہوا کہ نیند کو موت کہتے ہیں اور موت کو نیند بھی کہتے ہیں. یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. یہ مرنے کی جگہ سے اٹھا ہے، سونے کی جگہ سے؟ جی یہ قبر سے اٹھا ہے، چارپائی سے اٹھا ہے. تو مرقدنا کیوں کہتا ہے؟ اس کا معنی قرآن بتاتا ہے کہ نیند کو موت کہتے ہیں. نم کا نومت العروس، سو جا پہلی رات کی دلہن کی طرح. تو یہ سو جا یا مر جا؟ بتاؤ نا. میں تو پوری حدیث پہ نہیں بات کر رہا، مجھے پتہ ہے اس پہ تو گھنٹہ لگنا ہے. میں صرف حدیث کی جز پہ اشارے کروں نا تو آپ کو لطف آنا ہے کہ دیکھو مسئلے کی تشریح ہوتی کیسے ہے. یہ جب قبر میں ہے تو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم کا نومت العروس، سو جا کس طرح؟ دلہن کی طرح. میں مناظرے کا سبق پڑھا رہا تھا، کراچی طالب علم کی چٹ آئی پہلی رات دلہن سوتی بھی ہے. میں نے کہا سوتی ہے لیکن اپنی کارروائی مکمل کر کے یا کروا کے. فرشتہ پوچھتا ہے من ربک. فرشتہ کیا پوچھتا ہے؟ من نبیک ما دینک. یہ کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دین علیہ السلام. کارروائی پوری ہو گئی نا. نم ہوں سو. اب کیا کر؟ سو جا. تو اسی سوتا ہے لیکن اپنی کارروائی مکمل کر کے. بات سمجھتے ہیں؟ تو قبر میں ہمیشہ کارروائی نہیں چلنی، کارروائی مکمل ہو گیا سو جاؤ. تو دلہن کا فجر تک یہ کی کام نہیں ہے بس اب سو جا، اب آرام کر لے.
میں جنسیت پہ بیان نہیں کرتا، آپ میرے ہزاروں بیان سنیں، اللہ کی قسم میرا مزاج نہیں ہے، نہ لطیفے نہ جنسیت، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں۔ یہی بات کو منکر حدیث پوچھ لے، آپ کیا جواب دیں گے؟ منکر حدیث کہتا ہے نم کا نوم مت لو، دلہن تو نہیں سوتی، یہ فرشتے نے کیسے کہہ دیا دلہن کی طرح سو جا؟ آپ نے جواب دینا یا نہیں دینا؟ فرق کیا ہے؟ میں ہنستے ہنستے جواب دیتا ہوں، اس میں مجمع و چاٹ نہیں ہوتا۔ عام بندہ سمجھتے جائے اس نے مذاق کی ہے، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوئی۔ چلیں میں اس طرح بس کہتا ہوں، میں ایک تھوڑا سا اشارہ دیتا ہوں۔ فرشتہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نم سو جا، یہ کیوں کہتا ہے کہ نومت العروس دلہن کی طرح سو جا؟ یہ کیوں فرمایا؟ آخر الفاظ نبوت ہیں، نبوت کے کلام میں بلاغت ہے، رسول اللہ ایسے تو نہیں ارشاد فرماتے نم سو جا بات کافی ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ نومت العروس دلہن کی طرح سو، یہ دلہن کی بات کیوں کی ہے؟ اس پر تشبیہات ہیں۔ میں ایک تشبیہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے حدیث کی مسئلے کی تشریح کیسے ہوتی ہے۔ ایک بات سمجھنا، ایک عورت کو دیکھنے پر آپ کا دل کرتا ہے لیکن نہیں دیکھتے، خدا کا بھی ڈر، معاشرے کا ڈر۔ میسج کرنے کو دل کرتا ہے نہیں کرتے، خدا کا ڈر، بولو نا، معاشرے کا ڈر۔ ٹیلی فون کرنے کو دل کرتا ہے نہیں ڈر کرتے، کیوں؟ خدا کا ڈر اور معاشرے کا۔ لڑکی پسند ہے، دل کرتا ہے میں دیکھوں، دل کرتا ہے میسج کروں، دل کرا ہے فون کروں، دل کرتا ہے ہاتھ لگاؤں، نہیں لگاتا، ڈر ہے ماں سے، باپ سے، قبیلے سے، خاندان سے، استاد سے۔ وہی لڑکی کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، قبیلہ بھی ہے، خاندان بھی ہے، نہ خدا کا ڈر نہ معاشرے کا۔ قبر ظلمت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، کیڑوں کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے، وحشت کا گھر ہے، ڈر لگتا ہے۔ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا، جیسے تجھے بھی ڈر نہیں جیسے اسے ڈر نہیں۔ اب سمجھ آئی کہ نومت العروس کیوں کہا؟ پوری شرح نہ کریں تو بندے کے کان کھلتے ہیں، یہ کیسی بات ہو گئی ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا بات کو سمجھیں، ایسے نہیں فرمایا دلہن کی طرح سو جا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس پر میں قرآنی آیت پڑھتا ہوں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا تو دنیا میں بھی ثابت قدم، قبر میں بھی ثابت قدم۔ کلمہ نکاح کے ساتھ آ جائے تو دلہن کو کمرے میں ڈر نہیں ہے، تو کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا تجھے قبر میں ڈر نہیں۔ اب تشبیہ سمجھ آئی ہے؟ میں صرف کہہ رہا تھا یہ تو میں اشارے دے رہا ہوں، میں کبھی طلبہ سے کہتا ہوں یہ میں تمہیں چسکا دیتا ہوں اس علمی بات کو سٹیج پر کیسے لاتے ہیں۔ میں جلسوں میں نعرے نہیں لگاتا، ہمارے نعرے خود لگتے ہیں، روکنا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ میں نہیں کلواتا، خود اٹھتے ہیں، روکنا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ نہیں، بات سنو، بات سنو۔ کیوں؟ یہ کوئی خطابت ہے؟ کہو سبحان اللہ، کہو ماشاء اللہ، آگے ہو جاؤ، پڑھو درود، یہ خطابت ہے؟ میری بات پہ ناراض نہ ہو، خطابت یہ نہیں ہے کہ بلواؤ، خطابت یہ ہے کہ مجمع بولے۔ گل سمجھ آئی؟ خطابت کسے کہتے ہیں؟ مجمع خود بولے، تمہارے ساتھ ساتھ چلے، مجمع کے دماغ کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کا نام خطابت ہے۔ یہ جناب نگر کے بیان کانفرنس میں سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، تو میرا خیال اب تیسرا سال ہے کہ آخری بیان میرا ہوتا ہے تقریباً۔ پہلے مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت کا ہوتا تھا، ان کی مصروفیت 3 سال سے بیان آخری میرا ہو رہا ہے۔ اس دفعہ یہ روزنامہ اسلام میں اشتیاق نہیں لکھتے 2 باتیں، تو انہوں نے اس کے بعد ایک تبصرہ کیا تھا، تو تبصرہ بڑا عجیب کیا۔ تو اس نے کہا پاکستان کا ایک ایسا خطیب ہے کہ مجمع اس کو پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، دماغ دوڑانا چاہے وہ پھر بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور اس خطیب کا نام مولانا الیاس گھمن ہے۔ انہوں نے کہا نا میں نے چناب نگر جلسے پہ بہت پکڑنا چاہا، دماغ کو میں سمیٹ کے لاتا، لیکن ان کی رفتار میرے دماغ سے تیز تھی۔ خطابت ہی سے کہتے ہیں، میں اللہ کا شکر کہتا ہوں، میں کراچی جا کر کہتا ہوں کہ میری خطابت کا ساتھ کراچی والوں کے کان نہیں دیتے، اردو سپیکنگ والا جواب دیتا ہے، کہتا ہے یہ آہستہ بات کرے، بات سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ خطابت سیکھیں، سیکھنی ہے کہ نہیں؟ یا خطابت سیکھیں پھر دائی بنے، پھر خطیب نہ بنے پھر دائی بنے، سیکھ لیں لیکن بنے دائی۔ یہ خطابت والے جو ساتھ ہیں لوازماتوں سے بچیں ورنہ امت بہت تباہ ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ بہت پریشان ہیں، جلسوں سے بڑے ڈرتے ہیں۔ میں مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ میت قبر میں جاتی ہے تو یہ سونے کی جگہ ہے یا مرنے کی جگہ؟ بولو ذرا بات سمجھنا۔ روح نکل گئی، موت آ گئی، روح نکل گئی اور روح لوٹ گئی تو پھر حیات آ گئی۔ قبر میں میت کی روح کو لوٹایا جاتا ہے، تو عاد روحہ الی جسدہ۔ آپ الفقہ الاکبر امام اعظم کی پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، اس میں عقیدہ بیان کیا ہے، اعادۃ الروح الی الجسد فی القبر حق۔ یہ عقیدہ ہے کہ قبر میں میت کے روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب روح لوٹ گئی تو زندگی مل گئی نا، اب زندگی کے بعد سوال ہے من ربک من نبیک ما دینک،
اس نے سوالوں کا جواب دے دیا، ربی اللہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دینی الاسلام۔ فینادی منادی من السماء، فرشتہ اعلان کرتا ہے، افرشوا من الجنہ، اس کو جنت کا بچھونا دو، البسوا من الجنہ، جنت کا لباس دو، وفتحوا لہ بابا الی الجنہ، میت یہاں، علیین وہاں، میت یہاں، جنت وہاں، درمیان کا دروازہ کھول دو، فیاتیہ من طیبہا وروحہا، وہاں سے خوشبو آتی ہے اور وہاں سے جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ میت جنت میں نہیں گئی، جنت یہاں پہ نہیں آئی، درمیان میں دروازہ کھلا اور جنت کی خوشبو ہوا یہاں پر پہنچ گئی ہے۔ توجہ رکھنا، اب اس کا نم سویا ہے اور یہ معاملات اس کے شروع ہو گئے ہیں۔ اب میں بتا رہا تھا کہ پہلے روح لوٹی تو حیات ملی، اب روح نکلی تو نیند ملی ہے، اور نیند کو موت کہتے ہیں۔ اللہم بسمک کا منہ، تو نیند کو موت کہتے ہیں اور موت کو نیند کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اب اس کی قبر میں وہ کیفیت ہے جو نائم کی ہے، اور نائم کسے کہتے ہیں؟ طالب علم سویا صبح اٹھتا ہے، استاد جی میں نے خواب دیکھی ہے، استاد جی کہتے ہیں ہاں کیا خواب دیکھی ہے؟ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہاں پر گیا ہوں مکہ مکرمہ، وہاں میں نے عمرہ کیا، اور جب میں نے طواف کیا نا، حجر اسود کو چومنے لگا تو ایک بزرگ نے مجھے دھکا دیا اور میں پیچھے گر گیا، استاد جی میں بہت پریشان ہوں۔ استاد پوچھے جھوٹ بولتا ہے تو وہ تو مخزن میں سویا ہوا تھا۔ استاد کہتے ہیں نہیں، کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ نہیں دے رہا، وہاں کون پہنچا ہے؟ جسم پہنچا ہے یا روح پہنچی ہے؟ جسم پہنچا ہے نہ، روح پہنچی ہے۔ جسم یہاں پہ ہے، روح طواف کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح جسم یہاں پہ ہے اور روح علیین میں چلی جاتی ہے۔ تعلق روح سے یہ نائم بھی زندہ ہے، تعلق روح سے یہ میت بھی زندہ ہے۔ تو میت کی حیثیت کس کی؟ اب نائم کی۔ کس کی حیثیت ہے؟ یہ معاملہ امتی کا ہے، لیکن نبی کا معاملہ یوں نہیں ہے۔ نہ نبی کے اعادہ روح کے بعد سوال و جواب ہوتا ہے، نہ نبی کے ساتھ نم کا معاملہ ہے، نہ سوال و جواب اور نہ نم ہے، بلکہ پیغمبر کے لیے فیصلہ کیا ہے؟ اب یہ جو قبر میں ہے یہ زندہ، لیکن ایسے زندہ ہے جیسے سویا ہوا، اور نبی قبر میں ایسے زندہ ہے جیسے جاگا ہوا۔ امتی کیسے زندہ ہے؟ بولو، نبی کیسے زندہ ہے؟ طالب علموں کی دو قسمیں ہیں، کئی قسمیں ہوں گی، میں بنیادی دو قسمیں کہتا ہوں، دو قسمیں ہیں۔ بعض طالب علم ایسے ہیں اذان ہوتی ہے اٹھ جاتے ہیں، اذان ہوتی ہے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں، اور بعض اذان بھی ہوتی ہے دروازہ بھی کھٹکاؤ پھر بھی نہیں، پھر استادوں کو جوتے لے کر جانا پڑتا ہے اور پھر بھی مشکل سے اٹھتا ہے۔ نہیں، دونوں قسم کے ہیں یا نہیں؟ بعضوں کی نیند بہت تیز فوراً اٹھتے ہیں، بڑے حص ان کے مزاج میں، اور بعض ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے۔ اچھا یوں نہ سمجھ آئے تو میں کبھی کہتا ہوں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے پوڈری، چرسی، جہاز، ایک اس کی نیند ہے، اور ایک صحت مند کی ہے۔ صحت مند کی آنکھ فوراً کھلتی ہے کہ نہیں؟ بولو، اور پوڈری کی آنکھ فوراً نہیں ہے۔ تو دونوں سوئے نا، لیکن سونے والوں میں فرق ہے یا نہیں؟ اگر سونے والوں میں فرق ہے، اگر سونے والوں میں فرق ہے تو مرنے والوں میں بھی، بولو نا، مرنے والوں میں بھی۔ مماتی کہتے ہیں سویا مویا ہکو جیا، کیا کہتے ہیں؟ سویا مویا۔ مماتی کیا کہتے ہیں؟ سویا مویا کو جی، ہم بھی کہتے ہیں ہکو جیا۔ اب باپ ہو مماتی اور ہو مدرس، بیٹا ہو حیاتی اور ہو طالب علم، کب یہ سبق پڑھا کہ دوپہر کو سونے کے لیے جائے نا تو بیٹے کو چاہیے گھر جا کے دروازہ کھٹکائے، شور مچائے، کھیلے۔ ماں پوچھے چپ کر، پوچھے کیوں؟ کہ ابا سویا ہے۔ کو پھر کیا ہوا؟ کو اٹھ جائے گا، کو نہیں سویا مویا ہکو جیا۔ ماں پوچھے کیوں؟ کو ابھی تو ابا میں سبق پڑھا کر آیا ہے۔ بتاؤ ماں مان جائے گی؟ بولو نا۔ اور باپ نے اٹھنا یا نہیں اٹھنا؟ تو جب سویا ہے سنتا ہی نہیں ہے، اٹھا کس لیے؟ اب مجھے بتاؤ، یہ جو سویا بندہ تھا اس نے سنا اور اٹھا یا اٹھا اور سنا؟ بتاؤ نا۔ تو پھر سویا سنتا ہے کہ نہیں؟ سویا مویا ہکو جا، تو پھر مویا گل ادھر دیکھو نا، گل سمجھ آ رہی ہے؟ سویا مویا ہکو جا، سوئے نے سن لیا، موئے نے۔ اس کا مطلب یہ ہے، فرق سمجھنا، فرق یہ ہے کہ یہ سونے والا کئی قسم کا ہے۔ ایک سونے والا صحت مند، ایک سونے والا پوڈری سنے گا لیکن ہمت کرنی پڑے گی۔ کہہ دوں نا نہیں سنتا تو فرق نہیں پڑتا، وہ ایسے سنتا ہے کہ گویا نہیں سنتا۔ ایک قبر میں ہے ابو جہل، ایک قبر میں ہے ابو بکر صدیق۔ ابو جہل کا سونا یہ پوڈری کی طرح ہے، صدیق کا سونا یہ صحت مند کا سونا ہے۔ صحت مند جلدی سنتا ہے، پوڈری نہیں سنتا یا دیر سے سنتا ہے۔ اسے دیکھے تو کہا نہیں سنتا، اسے دیکھے تو کہا سن لیا، اسے دیکھا تو کہا جی نہیں سنتے، اسے دیکھا تو کہا سن لیا۔ کوئی اسے دیکھ کر کہتا ہے نہیں سنتے، کوئی اسے دیکھ کر کہتا ہے نہیں سنتے۔ یہ مسئلہ ہے کہ بعض کہتے ہیں سنتے ہیں اور بعض کہتے ہیں نہیں سنتے۔
نہیں سمجھ آئے؟ یا میں ایک اور بات دوسری وجہ کہہ دوں پھر آپ اور طرح میں سمجھاتا ہوں. اب استاذ کلاس میں سبق پڑھا رہے ہیں, استاذ بول رہے ہیں, طالب علم سن رہے ہیں. جب استاذ بولے اور طالب علم سنے تو کلاس میں آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ کمرہ چھوٹا ہے اور استاذ زور سے بول رہے ہیں, آواز آ رہی ہے. اچھا آواز بھی آ رہی ہے, اوپر پنکھا بھی چل رہا ہے, کچھ آواز پنکھے کی ہے, کچھ آواز استاذ کی ہے, آواز آ رہی ہے. اب باہر سے ایک آدمی کسی کو آواز دیتا ہے, عبد الرحمن, وہ نہیں سنتا. عبد الرحمن, وہ پھر بھی نہیں سنتا. وہ کہتا ہے دیکھ بھائی تجھے آواز دے رہا ہے. اب آواز دے رہا ہے, آواز آ بھی رہی ہے, سن کیوں نہیں رہا؟ پنکھے کا بھی شور ہے, استاذ کا بھی شور تھا, سن نہیں سن رہا. یہ طالب علم مشغول ہے سبق کے سننے میں, اس لیے نہیں سن رہا. استاذ آواز کیوں نہیں سن رہا؟ یہ مشغول ہے سبق پڑھانے میں, اس لیے نہیں سن رہا. تو بعضوں نے دیکھا کہ کافر قبر میں کیوں نہیں سنتا؟ وہ اس کی ٹھکائی ہو رہی ہے, مشغول فی العذاب ہے, سنے گا کیسے؟ مومن کیوں نہیں سنتا؟ یہ مشغول فی انعامات الہیہ ہے, ادھر مستغرق ہے, سنے گا کیسے؟ بعضوں نے کہا نہیں, پنکھا بند کرو تو استاذ سن لے گا, سبق بند ہو تو سن لے گا. سن سکتا ہے, سنتا کیوں نہیں؟ مشغولیت کی وجہ سے. تو جس نے کہا سن سکتا ہے اسے کہا سنتا ہے, جن نے کہا مشغول ہے انہوں نے کہا نہیں سنتا. تو بعض صحابہ کہتے ہیں سنتا ہے, بعض کہتے ہیں نہیں سنتا. تو دونوں ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آئے؟ دونوں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اشرح لی, اب کیا مشکل ہے؟ ساری آیتیں مل جائیں گی, ساری حدیثیں مل جائیں گی, سارے صحابہ کا اتفاق ہو جائے گا, الجھن ہی کوئی نہیں ہے. لیکن مسئلہ تو سمجھ آئے نا. میں کہہ رہا تھا عام اموات کے سما میں اختلاف کیوں ہے, وجہ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کسی کو آپ گمراہ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں کہہ ہی نہیں سکتے. ان کی وجہ یہ ہے, ان کی وجہ یہ ہے. اس پر میں چھوٹی سی تفریح پیش کرتا ہوں اور علمی, پھر سمجھ آئیے آپ. اہل و سنت کا نظریہ ہے مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے. کیا نظریہ ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو, غیر مقلد کہتا ہے نہیں دیکھا, ہم کہتے ہیں دیکھا ہے, وہ کہتا ہے نہیں دیکھا. توجہ رکھنا, ایک وہ دلیل قرآن سے پیش کرتا ہے, ایک وہ حدیث پہ امی عائشہ کو پیش کرتا ہے. اب دونوں کا جواب سننا تو آپ کو لطف آئے گا. قرآن میں ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. تو جس حدیث میں ہے ابن عباس فرماتے ہیں قد رأى محمد ربہ, حضور نے دیکھا. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, اور جو قرآن کے خلاف ہم نہیں مانتے اس لیے ہم کہتے ہیں نہیں سنتا. ان کی بات ٹھیک ہے غلط؟ بات تو ٹھیک ہے, اصولی سی بات کہہ رہے ہیں. اب اس کا جواب سنیں. میں نے کہا بھی ہم تو تبلیغ والے بھی ہیں, خانقاہوں والے بھی ہیں, ہم لڑاکے تو نہیں, ہم تو دعائیں کرتے ہیں اللہ تمہیں ہدایت دے, ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے. جنت میں جاؤ گے تو اللہ کو دیکھو گے, کہا جی دیکھیں گے. کہاں لکھا ہے؟ ترمذی میں حدیث ہے اہل جنت جنت میں خدا کو دیکھیں گے. میں نے کہا میں نہیں مانتا. میرے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا تو قرآن کے خلاف ہے, یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے, تو پھر کیسے تو دیکھے گا؟ کہا نہیں, آیت کا مطلب, اپنی باری یہی نہ کہتے نہیں, آیت کا مطلب یہ ہے زمین پہ رہ کر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا, میں جنت میں جا کر دیکھوں گا. میں نے کہا ہم نے کب کہا مصطفیٰ نے زمین پہ دیکھا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں عرش پہ جا کے دیکھا ہے. دیکھو سبحانہ نکل دی کہ نہیں؟ ابھی تو میں سبق کے انداز میں چل رہا ہوں, خطابت میں چل ہی نہیں رہا. میں محسوس نہ فرمائے, یہ میں بار بار احساس کیوں دلاتا ہوں, کہو نا سبحان اللہ, ایسے چلو. اب حضرت الخاصی رحمہ اللہ کا تو ایک ذوق تھا نا, تقیہ کلام تھا. یہ میں دفع دخل مقدر کر رہا ہوں. دفع دخل مقدر سمجھتے ہو نا؟ ہاں, یہ دفع دخل مقدر ہے. دفع دخل مقدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوران گفتگو سوال پیدا ہو, سوال نقل کیے بغیر جواب دے, اسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں. اب دیکھو مجھے درسی کتابیں بھی آتی ہیں یا نہیں, یہ میں طلباء میں اس لیے باتیں کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ مدرس ہے. ہمیں خطیب سمجھ کے دھتکار نہ دینا کہ چونکہ فیل ہوتا تھا اس لیے تقریروں پہ لگ گیا. اولا سے لے کر دورہ حدیث تک بحمد اللہ تعالیٰ ایک بھی درجہ ایسا نہیں ہے جب میں نے پوزیشن نہ لی ہو. ہم اولا والے سال تھے, میں نے 800 میں 797 نمبر لیے تھے. میں اس طرح کہہ رہا ہوں, طالب علم میں کبھی جلسوں میں نہیں جاتا تھا. طالب علم میں تو ہم نے ایسے سوچی ہے ناصر کے بعد کھیلتا نہ فجر کے بعد کھیلتا. یہ جامعہ بنوریہ میرا ریکارڈ تھا, سب سے آخر میں سونے والا میں تھا, سب سے جلدی اٹھنے والا میں ہوتا. ہر ہفتے ٹرینڈ کراتا کراچی میں رہ کر. کتنا مشکل ہے. میرے جو ساتھی نے طالب علم میں کہتے ہیں وہ صوفی تو بھی خطیب بن گئے, ان کو تعجب ہوتا ہے تو بھی خطیب بن گئے. بات سمجھ آئیے, اور ان کی دلیل کا جواب ہوا کہ نہیں. لیکن جو میں نے تفریح پیش کرا وہ سمجھے. کہتے جی امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ نے خدا کو نہیں دیکھا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے خدا کو, امی عائشہ فرماتی ہیں نہیں دیکھا. کہتے ہم تو امی عائشہ کی بات کرتے ہیں, ہم تو زوجہ رسول کی بات کرتے ہیں. آپ نے تو متاثر ہونا ہے, اور سب سے جلدی متاثر کون ہوں گے؟ آپ نے پھر ناراض ہونا ہے, پتہ نہیں فلانے کے خلاف تقریر کرتا ہے. سب سے جلدی متاثر ہونا ہے صحابہ کے عنوان پہ قائم کرنے والوں نے.
انہیں میری دھوڑ پٹنی ہے اور ان کا ساتھ دینا ہے۔ دیکھو تو امی عائشہ کی بات کرتا ہے، یہ ایسی رگ انہوں نے پکڑی ہے نا، ایسی رگ پکڑی ہے دشمن نے، آپ سمجھتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں عائشہ کے بیٹو، عائشہ کہتی ہے کہ نہیں دیکھا، یہ مولوی گھمن کہہ رہا دیکھا ہے، عائشہ کو مانو گے اس کو مانو گے؟ تو چھوڑ کر امی عائشہ کو مانے گے، مجھ سے نہیں پوچھنا بھائی تو کیا کہتا ہے، میری بات محسوس ہے۔ یعنی ہم تیاری نہیں کرتے اور دشمن سمجھتا ہے کس رگ پر میں نے کیسے حملہ کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں بات سمجھو، میں آپ کے مدرسے میں آیا، اس کا نام کیا ہے؟ مخزن العلوم۔ اب میں چلا گیا، ایک طالب علم کہتا ہے جی مولانا الیاس گھمن نے مخزن العلوم دیکھا ہے، ایک کہتا ہے نہیں دیکھا، ایک کہتا ہے دیکھا ہے اور ایک کہتا ہے نہیں دیکھا۔ استاد جی نے بلا لیا، اب ادھر آؤ، یا عائشہ نے بلایا ادھر آؤ، کیوں لڑتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں کہتا ہوں مولانا الیاس گھمن مخزن نہیں دیکھا، یہ کہتا ہے دیکھا ہے۔ اب عائشہ صاحب کو استادوں کو تعجب تو ہوگا نا، یار یہ عجیب سی بحث شروع ہو گئی ہے، وہ بھی بیان کر کے گیا اور یہ لڑ رہے کہتا ہے دیکھا کہ نہیں دیکھا۔ اچھا ابھی تو کہتا ہے دیکھا ہے، کیوں کہتا ہے؟ اس نے کہا جب بھی مخزن آیا ہے بیان کیا ہے تو اندھے تو نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، مخزن دیکھ کر گئے۔ عائشہ کہتے ہیں بات تو ٹھیک۔ اچھا ابھی تو بتا کیوں کہتا ہے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ پورا مخزن نہیں دیکھا، بس یہ سین دیکھا اور چلے گئے۔ اچھا دونوں ٹھیک ہے غلط ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے خدا کو دیکھا ہے درجہ اجمال میں، امی عائشہ کہتے ہیں نہیں دیکھا درجہ تفصیل میں، دونوں ٹھیک ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی؟ اب دیکھو اصل مسئلہ سمجھ آ جائے، کوئی اختلاف رہ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں اشرح لی صدر۔ میں مسئلہ کیا سمجھا رہا تھا کہ عام اموات کے سماع میں اختلاف کیوں ہے اور انبیاء کے سماع میں اتفاق کیوں ہے؟ کیوں؟ عام میت تو ہے نائم اور نبی ہے یقظان، عام امتی ہے سویا ہوا، نبی ہے جاگتا ہوا، تو جاگنے والے کے سماع میں اختلاف تو نہیں ہے نا۔ اس لیے کہا کوئی کہتا ہے جی سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں سنتے، اور نبی کے بارے میں اتفاق ہے، سب کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ درود پڑھو تو سنتے ہیں، درود پڑھو تو سن۔ اب دیکھو اصل مسئلہ کھل جائے نا، اب آپ کے اوپر کوئی اشکال نہیں ہوگا، جتنی نصوص آئیں گی ان کا جواب دینا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اچھا جی سنتے ہیں، کہا جی سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر ہم تو نہیں سنتے۔ اگر جواب دیا ہے تو ہم تو نہیں سنتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جب صحابہ میں اختلاف تھا تو قبر پہ جا کے حضور سے پوچھتے ہیں، آپس میں کیوں لڑتے تھے؟ اب دیکھو کیسی دلیل پیش کی ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہو جاتا ہے نا۔ کون پریشان ہے؟ جس پر مسئلہ کھلا نہیں ہے، کھل جائے پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ کیوں؟ صحابہ میں اختلاف عالم دنیا میں تھے یا برزخ میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر ہے؟ برزخ میں۔ تو برزخ میں سنتے ہیں یا یہاں سنتے ہیں؟ بولو۔ دنیا والا برزخ والے کی بات نہیں سنتا، برزخ والا دنیا والے کی بات سن لیتا ہے۔ آپ سمجھنا، یہ تھوڑی سی بحث ہے بڑی عجیب سی۔ آپ بازار میں جائیں، کیوں گئے ہیں؟ آپ کہتے ہو ساری چھٹی دو، کدھر جانا ہے؟ میں نے امی جان کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے لے گئے۔ کہاں جانا ہے؟ جی امی جان میرے ساتھ ہے تو فلاں جگہ فوتی ہے، ہم نے وہاں جانا ہے، چلے گئے۔ آپ گھر گئے، امی جان کو جی چلیں، امی کو لے کر آپ بس میں بیٹھے تو امی جان نے برقع پہنا ہوا ہے۔ برقعے کا مطلب کیا؟ چہرے پر پردہ کیا ہوا ہے۔ کنڈکٹر یہ برقع کیوں پہنا ہے؟ چہرے پر پردہ کیوں کیا ہے؟ تاکہ کنڈکٹر اور لوگ امی جان کو نہ دیکھے، یہی وجہ ہے نا۔ اچھا یہ بتاؤ، کنڈکٹر تو امی کو نہیں دیکھ رہا، امی کنڈکٹر کو دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ امی تو پردے میں ہے، پھر کیوں دیکھ رہی ہے؟ اس سے ایک بات سمجھ آئی کہ جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتہ نہیں چلتا، جو پردے میں ہو اس کے حالات کا پتہ، اور جو پردے میں ہو اس کو باہر کے حالات کا پتہ چل جائے تو یہ پردے کے خلاف نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، میت کے پیچھے پردہ ہے، آگے پردہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ چونکہ میت پردے میں ہے، پیچھے پردہ ہے، میت پردے میں ہے، تو میت اگر سنے تو پردے میں ہے، جواب دے تو پردے میں ہے۔ اس لیے جب نبی کے روضے پر جائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جواب دے، ہم نہ سنیں، ان کا جواب دینا پردے میں ہے۔ اس لیے ہم نہ سنیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ سن لیتے ہیں، کیوں؟ ہم پردے میں نہیں ہے، وہ پردے میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ ایسے ایک اتنا اہم مسئلہ حل ہوا۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ جس بندے کو دنیا میں بندہ پہچانتا تھا، اگر یہ مر جائے اور اس کی قبر پہ آئے تو میت اس کو پہچان لیتی ہے۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس میں اب خلاف عقل بات نہیں ہے، کیوں؟ میت پردے میں ہے یا ہم پردے میں؟ امی پردے میں، کنڈکٹر پردے میں۔ کنڈکٹر امی کو پہچان رہا ہے کون ہے؟ امی پہچان رہی ہے کون ہے؟ کیوں؟ وہ پردے میں نہیں نا۔ تو میت کی قبر پر گئے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے، کیوں؟ وہ پردے میں ہے، وہ دیکھ رہے، کیوں؟ ہم پردے میں نہیں ہیں۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب بندے کے پھر ذہن میں آتا ہے، پھر بحثوں پر بحث، سوالوں پر سوال چلتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، میں قبر پہ گئی،
حضرت ابو بکر صدیق دفنوں میں قبر پہ گئی اور میں نے پردے کا اہتمام ہی نہیں کرتی. کیوں؟ انما هو زوجی و ابی، ایک میرا شوہر ہے اور ایک میرا باپ ہے، ان سے کیا پردہ کرنا. فلما دفن عمر معهم والذی نفسی بیدہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی ثیابی. جب حضرت عمر دفن ہوئے تو پھر میں پردے کا اہتمام کرتی. حیاء من عمر، مجھے عمر سے حیا آتا تھا، مجھے عمر سے حیا آتا. مماتی کہتے ہیں لو منو مٹی کے نیچے سے عمر نے دیکھ لیا ہے اور باریک سے دوپٹے سے عمر نہیں دیکھتا. دیکھو حدیث عقل کے خلاف ہے. میں نے کہا عقل کے خلاف ہے لیکن تمہاری عقل کے خلاف ہے. امی عائشہ کے بیٹوں کے عقل کے خلاف نہیں ہے، ہماری عقل کے خلاف نہیں، تمہاری عقل کے خلاف ہے. تمہاری عقل کے خلاف کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا ہماری عقل تو کہتی ہے 1 میٹر چوڑا لوہا ہو اور 100 میٹر لمبا ہو، آپ ادھر کرنٹ چھوڑیں تو دوسرے کونے پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر درمیان میں 1 میٹر چوڑا لوہا تھا اور کتنا لمبا تھا؟ 100 میٹر لمبا ہے، کرنٹ پہنچا ہے. لیکن اگر آپ 1 میٹر 2 میٹر کے بعد آدھے انچ کا ربڑ ڈال دیں تو پھر کرنٹ نہیں پہنچتا. کوئی بندہ پوچھے یہ 100 میٹر سے کرنٹ کراس کر سکتا ہے تو آدھے انچ کے ربڑ سے کیوں نہیں کراس کر سکتا؟ تو پھر ہم جواب دیں گے کہ یہ مٹی سے نگاہ کراس کر سکتی ہے، دوپٹے سے کراس کیوں نہیں کر سکتی؟ جو جواب تمہارا ہوگا وہی جواب ہمارا ہوگا. یہ تو کوئی بات نہیں ہے. تو گل سمجھ آئی؟ اشراح لی، یہ مسئلہ سمجھ آ جائے بار پھر لطف دے گے. مسئلہ نہیں سمجھ آتا. ہم اس لیے طلباء کو دعوت دیتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں اپنے کام کے لیے آیا تو اپنے کام کے لیے آنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ تخصص کے لیے آئیں. مولانا بھی استاد پوچھ رہے تھے بھائی مفتی شبیر صاحب کیسے ہیں؟ میں نے کہا جب کبھی آئیں تو آپ خود چیک کریں اندازہ ہو کیسے ہیں. 1 سال کے لیے مفتی شبیر ہمارے پاس جہاں مقصد کے فاضل ہیں گئے ہیں، اللہ گواہ ہے، وہ آئیں نا، آپ ان کا بیان کرائیں، آپ نشست لگائیں، آپ کو پتہ چلے کہ 1 سال میں کیسے کندن بنا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح محنت کیسے ہے. مولوی عابد فاروق آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو کچھ عرصہ رہے بیمار ہو گئے تو واپس آ کے سال بھی پورا نہیں لگا. لیکن آپ ذرا بات تو کریں، آپ کو اندازہ ہو. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ طالب علم اولا سے لے کر دورہ اساتذہ کے پاس پڑھے اور جو پڑھا ہے اس کو عوامی زبان میں بیان کرنے کا گر ہم سے سیکھ لے. تو دونوں کام ٹھیک ہے غلط ہے؟ اور ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ میں اس ساتھیوں کو نا اسے بیت کلفی میں واقعہ سناتا ہوں کہ کوہاٹ میں گیا تو بیان علماء کا اجلاس تھا تو مجھے انہوں نے تعارف کرا، یہ عالم ماشاءاللہ بہت، ان سے بھی موٹے تازے تھے، یہ تو بہت چھوٹا ایسے ہی موٹے تھے. انہوں نے کہا جی ان کا مطالعہ بہت ہے، علم بڑا تگڑا ہے. میں نے کہا ان کو میرے پاس بھیجو 1 سال پڑھیں. ان کو بہت تعجب ہوا. ہم نے تعارف کرایا بہت زبردست مدرس آدمی ہے، یہ کہتے ہیں میرے پاس بھیجو. میں نے کہا مجھے ان کی آنکھوں سے تعجب محسوس ہو رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی ایک آدمی مقویات کھاتا ہو، روغنیات استعمال کرتا ہو، بادام اور گریاں بہت استعمال کرتا ہو، طاقت بہت ہو، لیکن لڑنے کا طریقہ نہ جانتا ہو، اور باپ کے میرے بیٹے میں بہت طاقت ہے، اور ایک بوڑھا سا پہلوان کہ اس کو میرے پاس بھیجو، میں اس کو بتاؤں مخالف کو گراتے کیسے ہیں. تو باپ اس کو عیب سمجھتا ہے؟ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی طاقت اس کے بعد ہے، گور ایسے سیکھو. میں نے کہا مولانا کا مطالعہ بہت ہے، اس مطالعے کا استعمال ہم سے سیکھ لیں تو ایک کوہاٹ کا بے تاج بادشاہ ہوگا. تو اس میں کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے نا. آپ دورہ حدیث پڑھیں، علم آپ کے پاس بہت ہے. ہم علم آپ کو نہیں دیں گے، اس علم کو چلانے کا طریقہ دیں گے. یہ آپ اگر لائسنس بن جائے، لائسنس ہم خلاف قانون بات نہیں کرتے، لائسنس بن جائے تو آپ دکان سے جا کے رائفل لیتے ہیں کہ نہیں لیتے ہیں نا؟ تو رائفل وہ دیتا ہے، چلانا تو نہیں سکھاتا نا. پھر آپ کسی نشانہ باز کے پاس جاتے ہیں کہ یار میں بندوق تو لے لی، ذرا چلانا تو سکھانا. تو ہم کہتے ہیں اپنے استادوں سے اسلحہ لے لی ہے، ہم سے چلانا سیکھ لو، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. تو آپ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. دورہ حدیث کے طلباء سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دورہ حدیث کے بعد 1 سال ہمیں دیں اور زندگی بھر مزے لیں انشاءاللہ. اور جو دورے میں نہیں ہے وہ ہمارے پاس آئیں. یہ شعبان میں امتحان، رجب میں ختم ہوگا. اب تو یہ وفاق المدارس کے امتحان جمعرات ختم ہوگا اور ہفتے کے دن صبح ٹھیک 7:30 بجے ہمارا سبق شروع ہو جائے گا. ہم نے ٹھیک کہا نا، 7:30 ہی ہوگا انشاءاللہ. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ آئیں اور 7:30 سے 7:45 سبق ہو، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو آنے کے بعد ہماری ترتیب کی سمجھ آئے گی. 10 سے 15 شوال ہمارا داخلہ ہوتا ہے تخصص کا، اور 16 کو سبق شروع ہوتا ہے. 16 کو جمعہ ہو تب بھی سبق ہے، 16 کو اتوار ہو تب بھی سبق ہے، 16 کو جمعرات ہو تب بھی سبق ہے. سبق 16 کو شروع ہونا ہے، دن کوئی بھی ہو. آپ آؤ گے تو پھر اندازہ ہوگا کہ نظم و ضبط کسے کہتے ہیں. تو آپ آئیں گے نا بھی انشاءاللہ. نیت کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اجمعین برحمتہ.